ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی لکھنؤ سبسکرائب کریں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ مشاعرہ گل صبا فتح پوری کے کلام سے شروع ہو کر شب نادید تک پہنچا۔ اس بیچ میں کئی پائیدان ایسے تھے جس سے گزر کر ہم اس منزل تک آئے ہیں، لیکن ابھی آخری پائیدان ہماری باقی ہے جناب صدر کی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں جناب صدر سے گزارش کروں، میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کچھ اعزاز خاص طور پر جو معاونین ہیں ان کے سعید ہاشمی کے، جنہوں نے مشاعرے میں نہیں بلکہ اردو ادب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، ان کو کچھ اعزازات دیے جانے ہیں۔ میں جوہر صاحب کا کلام تو آپ تک پہنچا دوں گا، لیکن پھر آپ کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہو جائے گی کہ ان کے بعد جو اعزاز دیے جانے ہیں ان میں آپ سب لوگ چند منٹس کی شرکت کی گزارش کروں گا۔ ہمارے مہمان خصوصی رضوان احمد صاحب مستقل ہمارے ساتھ ہیں، بہت ہیں نہیں تو پھر آپ تالی بجوائیے تب۔ دیکھیے تو سلیقے کے جو ناظم تھے ان میں عمر قریشی صاحب نے اپنے شعر کبھی نہیں سنائے، بہت اچھے شاعر تھے۔ میں بھی اچھا شاعر ہوں تو ضروری نہیں کہ ہر مشاعرے میں شعر سناؤں۔ اب خراب کرنا ہے اگر ماحول تو میں سنا دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے تمام احباب بیٹھے ہیں یہ اجازت دیں اور کھیلیں پھر۔ میں نے ایک گاندھی جی پر اور لال بہادر شاستری پر چھوٹی چھوٹی 2 نظمیں لکھی تھیں، لیکن وہ صاحب کمال یہ ہو گیا کہ وہ میں نے اپنی بیوی کے حوالے کر دیں اور چلتے وقت وہ مجھے ملی نہیں۔ اب میں یہاں دیکھ رہا ہوں میری کسی جیب میں وہ ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے بھائی، کوئی بھروسہ نہیں، ماں پتہ نہیں کون گیا کون تھا یہ پتہ لگائے۔ تو میں چاہتا یہ تھا کہ آج شعر نہ پڑھتا، لیکن بہرحال چلیے۔ ہاں تو اب نہیں ہے کچھ نہیں، وہاں سے منگوانا ہوتا تو میں خود لے آتا۔ تو بہت محبت ہے آپ حضرات کی، بہت جی لگا کہ آپ نے مشاعرے کو سنا ہے، ایک ایک شاعر کو توجہ سے سماعت کیا ہے آپ نے، تو اس کے لیے میں خاص طور پر اس تعاون کے لیے آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں اور ممنون و متشکر بھی۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کچھ شعر، قطعات پڑھتا ہوں، 2-4 قطعات سنیے۔ انور بھائی بہت یاد آتے ہیں مجھے، تو انور بھائی کے سلسلے میں 2 قطعات پہلے میں پیش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ حیات و موت کی اس کشمکش کا عجب مفہوم لکھنا پڑ رہا ہے۔ سنیں گے؟ حیات و موت کی اس کشمکش کا عجب مفہوم لکھنا پڑ رہا ہے، جو زندہ ہے ہمارے ذہن و دل میں اسے مرحوم لکھنا پڑ رہا ہے۔ حیات و موت کی اس کشمکش کا عجب مفہوم لکھنا پڑ رہا ہے، جو زندہ ہے ہمارے ذہن و دل میں اسے مرحوم لکھنا پڑ رہا ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تیری سرحد سے گزر جانا ہے۔ زندگی تیری محبت میں ہی مر جانا ہے۔ ایک نہ ایک دن تیری سرحد سے گزر جانا ہے، زندگی تیری محبت میں ہی مر جانا ہے، اور سب مسافر ہیں، سواری ہے یہ مٹی کا بدن، اس سواری سے بہرحال اتر جانا ہے۔ سب مسافر ہیں، سواری ہے یہ مٹی کا بدن، سب مسافر ہیں، سواری ہے یہ مٹی کا بدن، اس سواری سے بہرحال اتر جانا ہے۔ 4 مصرے سنیے براہ راست بغیر کسی حوالے کو پڑھتا ہوں کہ دیار غیر کا مخبر سمجھ رہا ہے ہمیں، ہمارے گھر میں مسافر سمجھ رہا ہے ہمیں۔ دیار غیر کا مخبر سمجھ رہا ہے ہمیں، ہمارے گھر میں مسافر سمجھ رہا ہے ہمیں، اور یہاں کے دشت بھی گلزار کر دیے ہم نے، وہ بے وقوف مہاجر سمجھ رہا ہے۔ دیار غیر کا مخبر سمجھ رہا ہے ہمیں، ہمارے گھر میں مسافر سمجھ رہا ہے ہمیں، اور یہاں کے دشت بھی گلزار کر دیے ہم نے، وہ بے وقوف مہاجر سمجھ رہا ہے ہمیں۔ اور 4 مصرے جو ایک سچائی کے طور پر پڑھتا ہوں کہ وہ جو دھرتی پہ چل نہیں سکتا وہ بھی اونچی اڑان سوچتا ہے۔ وہ جو دھرتی پہ چل نہیں سکتا وہ بھی اونچی اڑان سوچتا ہے، اور نیتیں سب کی تخت و تاج پہ ہیں، کون ہندوستان سوچتا ہے۔
वो जो धरती पे चल नहीं सकता, वो जो धरती पे चल नहीं सकता, वो भी ऊंची उड़ान सोचता है, और नियतें सबकी तख्तो ताज पे हैं, कौन हिंदुस्तान सोचता है। और दोस्तों बस यही अलमिया है हमारा ज़िंदगी का। 2 शेर पढ़ के मतलब शेर पढ़ता हूँ, सुनेंगे सदर अली वक़ार कि दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुंची है। दिल से वसीम भाई, दिल से अरशद भाई, दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुंची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंची है। दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुंची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंचती है। और उम्र की जिस मंजिल में आ गए हम लोग, सफ़र बिल्कुल तरफ से सफ़र बांधे बैठे हैं, अब कितने दिन तक जीना है नहीं पता। लेकिन बहरहाल शेर एक सुनिए कि जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंची है, अब तो राहों का तसव्वुर भी अज़ियत है मुझे, अब तो राहों का तसव्वुर भी अज़ियत है मुझे, अब तो पैरों की थकन ज़हन तक आ पहुंची है, अब तो राहों का तसव्वुर भी अज़ियत है मुझे, अब तो पैरों की थकन ज़हन तक आ पहुंची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंची है। चलिए साहब, शरीक हो गया मैं इस और एक मुशायरा मुझे याद है जिसमें अनवर जलालपुरी साहब निज़ामत फरमा रहे थे, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब उसमें शरीक थे, जनाब जौहर भी उसमें मौजूद थे, और बहुत से तमाम मुझसे सीनियर बहुत सारे शायर थे। वहाँ अल्लाह जाने किस बुनियाद पर यह फैसला कर लिया गया कि इसकी सदारत वासिफ फारूकी करेंगे, तो मैं सदर बना दिया गया। तो उसमें वो जो एक्शन था राहत इंदौरी का, वो सारी ज़िंदगी मुझे नहीं भूलेगा। उसमें राहत साहब मुड़े मेरी तरफ और कहने लगे कि हजरत ये दिन भी देखना था कि आज भी देखना पड़ा। तो मैं वही जुमला इस वक्त दोहराना चाह रहा था, लेकिन ज़रूरी नहीं, मेरी हैसियत से बहरहाल उन्होंने सदर तो बनाया जाता है ना, जैसे बहुत कुछ बनाया जाता है, हाँ उसी तरह बनाया जाता है। तो मुझे आसानी से लोग बना नहीं पाते, यही अच्छाई है। तो जनाब सदर तक हम लोग पहुँचे हैं। हकीकत बयानियाँ शायरी में बहुत अहमियत की हामिल होती हैं दोस्तों, और वो शायर जिसने अपनी शायरी के हवाले से यकजहती के पैगामात मुस्तकिल तौर पर नशर किए हों, जिसके एक एक लफ्ज़ में सदाकत बयानी उसका नस्बुल ऐन रहा हो जिसकी शायरी का, वो शायर है जनाब जौहर कानपुरी। मैं वक्त का ज़िया बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। 4 मिसरे मुझे याद आते हैं अशोक साहिल के, जो हमारा एक ऐसा दोस्त था जो आज हानि हो गया। वो कहता है कि नफस में उतरना कमाल होता है, नहीं नफस में बिखरना कमाल होता है, और नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। मैं 4 मिसरों के साथ जनाब जौहर को आवाज़ देता हूँ।